بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے کا جب انتقال ہوا تو عرب کے کفار بہت خوش ہوئے۔ خونی رشتوں کی عرب میں بہت اہمیت تھی، مگر ابو لہب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف میں دیکھ کر خوش ہوا کرتا تھا۔ جب یہ تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی تو اس کی تو جیسے عید ہو گئی۔ صبح ہوئی تو وہ گھر گھر یہ خبر پہنچانے لگا، آج رات محمد کی جڑ کٹ گئی اور وہ لاولد ہو گئے، نعوذ باللہ۔ اس کے بعد مکہ کے ایک سردار عاص بن وائل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابتر کا لفظ خاص کر دیا۔ جب بھی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا تو وہ فوراً منہ بنا کر کہتا کہ ان کی کیا بات کرتے ہو، وہ تو ابتر آدمی ہیں، نعوذ باللہ۔ اس نے اس ابتر والی بات کو خوب پھیلایا۔ یہ بات دو دھاری تلوار کی طرح تھی۔ اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صاحبزادوں کے انتقال کا غم ستاتا رہے، اور دوسرا یہ کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم سے کٹ کر اس درخت کی مانند ہو گئے ہیں جس کی جڑیں کٹ گئی ہوں اور وہ گرنے ہی والا ہو، استغفر اللہ۔ عاص بن وائل طنزاً کہتا، یہ بے نسل رہ گئے، ان کا کوئی نام لیوا نہیں، ان کا نام مٹ جائے گا۔ مسلمان جدھر سے گزرتے تو کفار ابتر ابتر کہہ کر ان کا مذاق اڑاتے، جس سے مسلمانوں کو بہت تکلیف ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے لفظ ابتر کے مقابلے میں سورہ کوثر کو نازل فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، بس تم اپنے رب کی نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ جب یہ صورت نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفین کے سامنے پڑھی تو اس کے ادبی حسن سے مبہوت رہ گئے، لیکن انہیں لفظ کوثر کے بارے میں کچھ معلوم نہ تھا، چنانچہ وہ لفظ ابتر کو بھول گئے اور لفظ کوثر کے پیچھے پڑ گئے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ لوگ ایک دوسرے کو پوچھنے لگے کہ یہ کوثر کیا ہے۔ لوگ ماہرین کلام کے آگے پیچھے پھرنے لگے، ہر بازار، ہر گلی، ہر کوچہ، ہر محفل میں بس ایک ہی لفظ کی تکرار رہ گئی۔ لفظ ابتر کے مقابلے میں لفظ کوثر کا صوتی حسن بہت زیادہ ہے، حتیٰ کہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے رجوع کیا اور لفظ کوثر کا مطلب پوچھا۔ اس طرح لفظ کوثر نے مخالفین کے پروپیگنڈے کے پرخچے اڑا کر رکھ دیے۔ وہ مخالفین جو ابتر ابتر کہتے پھرتے تھے، ان پر ایک زبردست ضرب لگی کہ تم مخالف ہی جڑ کٹے ہو۔ اللہ نے اپنی نبی کو تو خیر کثیر اللہ کا دین اور حوض کوثر عطا کیا، اولاد کس کی باقی رہی ہے، یہ تو سب مٹ جانے والے ہیں۔ اس وقت رواج تھا کہ خانہ کعبہ کے دروازے پر چیلنج کے طور پر کسی شعر یا کلام کو آویزہ کر دیا جاتا کہ اس کے مقابلے میں کوئی شعر یا کلام ہے تو لاؤ۔ اگر کوئی لے آتا تو پہلے والا اتار کر دوسرا آویزہ کر دیا جاتا۔ مسلمانوں نے بھی سورہ کوثر کے اعجاز و اثر کو دیکھ کر اس خانہ کعبہ کے دروازے پر آویزہ کر دیا۔ اس چیلنج کا جواب دینے کے لیے بہت جوش و خروش پیدا ہوا اور اس کے بدلے کوئی کلام لانے پر خوب زور لگایا گیا، مگر بے سود۔ آخر عاجز آ کر کہنے لگے کہ یہ انسان کا قول نہیں ہے۔ دیکھا آپ نے کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کا کیسے منہ توڑا اور ان کو ذلیل کیا۔ انشاءاللہ آج بھی یہ دشمن اور چیلنج کرنے والے منہ کی کھائیں گے اور ذلیل ہوں گے، بے نام و نشان ہو کر رہ جائیں گے، اور ان کی آنے والی نسلیں ان کا انجام دیکھ کر کانوں کو ہاتھ لگائیں گی۔ قرآن پاک میں ہے، اور ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تا قیامت اور اس کے بھی بعد بھی بلند ہی رہے گا، انشاءاللہ۔